اچھا جی، ایک نے پوچھا ہے کہ ایگزیما کا بہت علاج کروایا، ایلوپیتھی بھی کروایا، ہومیوپیتھی بھی کروایا، لیکن وقتی شفا ہوتی ہے اور چند دنوں کے بعد پھر پرانی کیفیت جو ہے وہ موت کر آتی ہے. اس کے لیے کوئی مستقل علاج؟ دیکھیں جی، ایگزیما جو ہے یہ اتنی جلدی اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا. لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ کسی ڈاکٹر سے دوائی کھائی، پھر اس کو چھوڑ دیا، جی فرق نہیں پڑ رہا، رک گیا ہے، پھر کسی تیسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر چوتھے کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی وہ یونانی دوائیوں کے پاس آ جاتے ہیں، کبھی آیورویدک کھانی شروع کر دیتے ہیں، پھر ہومیوپیتھی کی طرف آ جاتے ہیں، پھر ایلوپیتھی کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ اسی طرح راؤنڈ میں رہتے ہیں اور ان کو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے اگر اس طرح کرتے رہیں. تو نمبر ایک، ایلوپیتھی میں اس کے لیے کوئی علاج موجود ہی نہیں. تو وقتی دوائیں دے کے اس کو دوا دو دیتے ہیں، لیکن علاج اس کا اگر کسی علاج میں ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ہومیوپیتھی میں، یا اس کے بعد پھر آیورویدک میں. تو ہومیوپیتھی کا علاج لمبا عرصہ کرنا پڑتا ہے، اور میں نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے لمبا عرصہ دوائیں کھائی ہیں، وہ 70 80 90% تک بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوئے ہیں، اور بہت بہت بری حالت تھی ان کی، لیکن آج اپنی زندگی آسانی سے گزار رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کیا علاج ہومیوپیتھی کا کروایا یہ تو مجھے نہیں پتا. تو اور ایگزیما کہاں کہاں پہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے، پوری باڈی پہ ہے، جسم کے کچھ حصوں پہ ہے. وہ ایگزیما ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ چھپاکی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہیرپس ہے، وہ ہے کیا؟ پہلے تو یہ ڈائگنوز ہونا چاہیے کہ وہ ہے کیا. اس کے مطابق دیکھیں، چھپاکی کی اور دوائیں ہیں، ہیرپس کی اور دوائیں ہیں، ایگزیما کی اور دوائیں ہیں. اس لیے دوائیوں پہلے سب سے پہلے یہ ڈائگنوز ہونا چاہیے کہ ان کو ہے کیا، اس کے بعد پھر ان کے لیے دوائیں تجویز کی جا سکتی ہیں. اگر وہ فوٹوز کے ساتھ مجھے اپنا کیس بھیجیں اور صبر کے ساتھ پھر انتظار کریں جواب کا. تو میرا نمبر آپ نے دے دیا ہے، تو انہوں نے واٹس ایپ کر مجھے کر دیں، دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا.